ایران کی فوجی طاقت اور میزائل صلاحیت ختم کرنے کے ٹرمپ کے دعووں کے باوجود امریکی مفادات اور اسرائیل پر ایرانی میزائلوں کی بارش جاری ہے۔ ایران نے وعدہ صادق چہارم کے تحت حملوں کی 89ویں لہر کو موسیٰ کلیم اللہ کا نام دیا ہے۔ ایرانی فوج نے درجنوں امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ دوسری جانب امریکہ اور اسرائیل کے بھی ایران کے مختلف شہروں میں حملے جاری ہیں۔ ایرانی فوج نے ٹرمپ کی تقریر کے فوری بعد اسرائیل اور امریکی ٹھکانوں پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ حملوں کی 89ویں لہر کو ایران نے یا موسیٰ کلیم اللہ کا نام دیا۔ تازہ کارروائی میں ایران نے اسرائیل اور امریکی اہداف پر 100 میزائل اور 200 راکٹ داغ دیے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق تل ابیب، ایلات اور بنی براق کو نشانہ بنایا۔ ایرانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ دبئی کے قریب امریکی فوجی کمانڈروں کے اہم اجلاس کے دوران حملہ کیا گیا، جس میں 37 فوجی مارے گئے۔ ترجمان کے مطابق بحرین اور متحدہ عرب امارات میں امریکی ٹھکانوں پر حملے میں ہیلی کاپٹرز، ریڈارز اور اسرائیلی ٹینکرز کو تباہ کر دیا۔ بحر ہند کے شمال میں ابراہم لنکن کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ ابوظہبی کے اکنامک زون میں ڈرون کا ملبہ گرنے سے آگ بھڑک اٹھی۔ ادھر اسرائیل میں ایرانی حملوں کے بعد خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ پاسداران انقلاب کے آپریشن کے دوران ایلات، تل ابیب، بنی براق اور دیگر علاقوں میں اسرائیلی فوجی تنصیبات اور ٹھکانوں کو ہدف بنایا گیا۔ بنی براق میں اسرائیلی حملے کے بعد پانی کی لائن پھٹ پڑی۔ دوسری جانب جنگ کے 34ویں روز بھی تہران سمیت ایران کے مختلف حصوں میں امریکہ اور اسرائیلی حملے جاری رہے۔ حملوں میں مزید 4 افراد جاں بحق اور 8 افراد زخمی ہو گئے۔ ضلع لورستان میں خوفناک بمباری نے مقامی آبادی کو نشانہ بنایا۔ تبرز میں کیٹل فارم پر حملہ کیا گیا، جہاں کئی جانور ملبے تلے دب گئے۔ جزیرہ کشم میں واقع دوحہ پیئر اور بندر چار کی تجارتی بندرگاہ پر میزائل داغے گئے، جس سے ساحلی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا نے خارجہ تعلقات کی اسٹریٹجک کونسل کے صدر کمال خرازی کے زخمی جبکہ ان کی اہلیہ کی شہید ہونے کی تصدیق کر دی۔ علی خرازی سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے مشیر بھی تھے۔